سوال یہ ہے کہ معرفت ہے کیا، کس طریقے سے معرفت کو حاصل کیا جائے، معرفت کس چیز کا نام ہے؟ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عربی تھا، مولا کا چاہنے والا تھا. صبح صبح امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کیف اصبحت یا امیر المومنین، یا علی آج کے صبح آپ نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ اب امیر المومنین سے صبح صبح سوال کر رہا ہے. پھر مولا نے پلٹ کے جواب دیا کہ آج کے صبح علی نے اپنے آپ کو ایسا پایا کہ انا صدیق الاکبر وانا فاروق الاعظم وانا ظاہر وانا الباطن وانا الاول وانا الاخر وانا من کل شیء علیم وانا حی لا یموت. جیسے اس نے جملے سنے تو حیرت میں پڑ گیا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہی فاروق اعظم ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اور میں ہی وہ ہوں کہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. جیسے ہی اس نے جملے یہ امیر المومنین سے سنے تو حیران و پریشان ہو گیا. مگر وہ مولا ہی کیا، وہ مشکل کشا ہی کیا جو حیرت میں پڑے ہوئے شخص کی مشکل کشائی نہ کرے. ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کی حیرت کو دور کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی صدیق اکبر اور میں ہی فاروق اعظم ہوں، تو اس روئے زمین پر جو سب سے بڑا سچ بولنے والا وہ میں علی بن ابی طالب، اور اس روئے زمین پر فاروق اعظم فقط میں علی بن ابی طالب. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر، تو حیران و پریشان نہ ہو، سب سے پہلے رسول خدا پر جو ایمان لے کر آیا وہ میں علی بن ابی طالب. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی آخر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ آخر وقت تک رہا وہ میں علی بن ابی طالب. لوگ چھوڑ گئے رسول خدا کو، مگر علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری وقت تک رسول خدا کے ساتھ رہا. اور پھر امیر کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن، تو پروردگار عالم نے جو شے اپنے حبیب پر ظاہر کی وہ تمام کی تمام شے مجھ پر ظاہر ہے. اور یہ جو کہا میں نے کہ میں ہی باطن ہوں، تو جو شے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے باطن میں رکھی وہ تمام کی تمام شے میرے باطن میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی ہر شے کا جاننے والا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جس شے کا علم دیا وہ تمام کا تمام شے کا علم رسول خدا نے مجھ علی کو عنایت فرمایا. اور یہ جو میں نے کہا کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، وَأَنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ، میں وہ ہوں کہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. کہا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ پروردگار عالم اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہو، شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے. یعنی امیر المومنین اپنے زندہ ہونے کے بارے میں بھی پہلے سے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، مجھے شہید کیا جائے گا. جب اس نے یہ تمام جملے سنے تو جو حیرت تھی وہ دور ہونے لگی. تو ایک مرتبہ امام نے اسے کہا مسکراتے ہوئے کہ مجھے یقین تھا کہ تجھے ابھی تک میری معرفت نہیں ہوئی، تو جب تجھے میری معرفت نہیں ہوئی تو میرے خدا کی بھی تجھے معرفت نہیں ہے. وہ عربی پریشان ہو گیا، پلٹ کے میرے مولا سے کہنے لگا مولا نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا مولا مجھے آپ کی معرفت ہے، مگر میں آپ کی باتیں سن کے حیرت میں پڑ گیا تھا کہ آپ نے جو جملے کہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے. امام نے کہا یہی تو بات ہے کہ معرفت یہ نہیں ہے کہ ہماری بات پہ حیرت اور شک کیا جائے، بلکہ معرفت یہ ہے کہ ہم جو کہہ دیں اسے مان لیا جائے. جب ہماری بات کو مانو گے تو خدا کی معرفت ہوگی. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے ہم 14 کی معرفت کو قرار دیا، ہم آل محمد کی معرفت کو قرار دیا.